اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ اولاد کو فرما بردار بنانے کا مجرب وظیفہ ہے۔ اولاد جو آج کل کے ماحول میں نافرمان ہوتی جا رہی ہے، والدین کا ادب نہیں کرتی، والدین کا کہنا نہیں مانتی۔ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ نافرمان ہو تو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ طرح طرح کے جتن کرتی ہیں، اور اگر اولاد راہ راست پر نہ ہو، یعنی نافرمان اولاد ہو اور بروقت ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو ایسی اولاد زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھاتا ہے۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد بھی پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے، اور والدین بھی ان کے سامنے وہ پریشانیاں اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ بعض دفعہ کم تعلیم یافتہ اولاد یا جن کی صحبت اچھی نہ ہو وہ جرائم میں ملوث ہو جاتی ہے اور نشہ بھی کرنے لگتی ہے۔ نشہ وہ ایک بہت بری لعنت ہے، بہت بری عادت ہے، اور جب بندہ نشہ کرنے لگ جائے تو اسے کسی اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، کیونکہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس نشئی اولاد کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسی اولاد خود تو کوئی کام کرتی نہیں ہے، الٹا والدین اور گھر والوں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب ایسی اولاد کو نشہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملتا تو وہ اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریں، ان کے اصلاح کی کوششیں شروع کر دیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر ان کے فرما بردار ہونے کی دعائیں مانگیں، وظیفے کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے گا۔ بے شک آج جو میں وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ نے سب سے پہلے میری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے۔ جو وظیفہ میں لے کر آئی ہوں وہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، وہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے اس نام کے وظیفے سے آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس وظیفے کو، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ والدہ ہوں یا والد ہوں، دونوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جتنے آپ اگر 5 وقت کے نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ بے نمازی کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ کیونکہ ہر وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کو فرض نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، اس کے بعد آپ نے وظیفے کرنے ہیں۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اولاد کو فرما بردار بنانے کا
وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اول و آخر درود شریف پڑھیں گے ایک بار۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے میں لمبا لگتا ہے تو آپ کوئی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے 4100 مرتبہ یا نافع یا نافع یا نافع آپ نے 4100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دینا ہے۔ بے شک وہ پانی ویسے ہی بچے کو پلا دیں یا کھانے میں ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے آپ نے وہ پانی جو ہے بچے کو پلا دینا ہے۔ اور اللہ کے حضور اس کے بعد اس کے راہ راست پر آنے کی دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ والدین کی گئی دعائیں بچوں کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جو کرنا ہے وہ پورے 21 دن تک کرنا ہے۔ 21 دن تک آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل فرما بردار بن جائے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی وہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں فوراً قبول کرتا ہے۔ اس طرح آپ نے 21 دن تک اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کے ہی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک لازمی کرنا ہے، پھر دیکھیں آپ کا بچہ کیسے راہ راست پر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔